چار مصرے بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ اذان میں جو علی ولی اللہ کو روکنے کی بات کرتے ہیں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ یہ ذکر پھیل چکا ہے سمٹ نہیں سکتا. بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ یہ ذکر پھیل چکا ہے سمٹ نہیں سکتا. یہ ذکر پھیل چکا ہے سمٹ نہیں سکتا. گھٹاؤ لاکھ یہ کردار گھٹ نہیں سکتا. یہ ذکر پھیل چکا ہے سمٹ نہیں سکتا. گھٹاؤ لاکھ یہ کردار گھٹ نہیں سکتا. تمہارے باپ کرے لاکھ کوششیں لیکن علی کا نام مزانوں سے ہٹ نہیں سکتا. تمہارے باپ کرے لاکھ کوششیں لیکن علی کا نام مزانوں سے ہٹ نہیں سکتا. یا علی. آئیے انہی اشعار کے ذیل میں گزارش حجت الاسلام علی جناب مولانا وسیع محمد خان صاحب غنوی سے التماس ہے کہ وہ تقریر کے فرائض کو انجام دیں. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين مولانا ومقتدانا وسيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله العظم أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فأغنى. صلوات محمد وآله. سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین کے حضرات تمام مومنین کی خدمت میں اس جشن مسرت کی تہہ دل سے مبارکباد اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. آئیے آج اس بی بی دو عالم کے متعلق قرآن اور احادیث سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روح سے ان کی زندگی کا ایک مختصر جائزہ لیا جائے کہ اسلام میں سب سے پہلی ام المؤمنین یا یہ کہا جائے ام المعصومین علیہ السلام کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے اور اہمیت کیا ہے. عام طور پر ہم اور آپ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں صلوات پڑھیے محمد و آل محمد صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ بہت مالدار تھی. اس کے علاوہ بہت سے فضائل کے ایسے پہلو ہیں کہ جن پر ہماری نظر نہیں گئی اور بہت سی ایسی باتیں ہمارے درمیان رائج ہیں جو یہودیوں نے، عیسائیوں نے اور اس کے بعد بنی امیہ کے حدیث گڑھنے والے کارخانوں نے اس طرح پھیلائی وہ باتیں کہ آج ہم بھی اس چیز کو ماننے پر مجبور ہیں. اور جب وہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ آپ کی عمر علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلوات بر محمد و آل محمد
تو سب سے پہلی فضیلت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی یہ ہے کہ اس وقت کہ جب پیغمبر اسلام نے اپنی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، پورا مکہ کفر و الحاد کی تاریکی میں تھا، کسی کو نبی اور نبوت کے بارے میں کوئی خبر نہ تھی، اس وقت اس بی بی نے پیغمبر کا ایسا ساتھ دیا، پیغمبر کو اس انداز سے پہچانا کہ جو 60 سال کے 70 سال کے بزرگوں نے اسلام لانے کے بعد بھی اس طرح سے پیغمبر کو نہیں پہچانا، یعنی بعثت سے پہلے وہ معرفت حاصل تھی آپ کو پیغمبر کی کہ آپ نے جب بھی آپ سے عقد کا پیغام آتا تھا تو آپ کسی بھی پیغام کو مثبت جواب نہیں دیتی تھی، بلکہ ہر پیغام کو رد کر دیا کرتی تھی۔ یہ تھی آپ کی بصیرت۔ جب پیغمبر کی نبوت کا لوگ انکار کر رہے تھے اس وقت آپ نے نبوت کا اقرار کیا۔ جس وقت پیغمبر کے سوا کوئی نماز نہیں پڑھنے والا تھا، اس وقت پیغمبر کی امامت میں اگر کوئی معموم تھا، کوئی نماز پڑھنے والا تھا، تو صرف 2 ہستیاں تھیں، یا تو معصوم مولا علی تھے یا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد، قرآنی آیتوں کی تلاوت کرنے کے بعد، دست مبارک پیغمبر پر معجزوں کو دیکھنے کے بعد اسلام لانے والے اور ہوتے ہیں، لیکن اعلان نبوت سے پہلے نبی کی نبوت کا اقرار کرنے والی صرف جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ میں آپ کے سامنے وہ حدیث دہرانا چاہتا ہوں، وہ نقل کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کو کہ جسے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں جسے نقل کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے عالم اسلام میں اس سے معتبر کتاب قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب کو اخت القرآن کہا گیا ہے، یعنی قرآن کی بہن۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یعنی ایسے فضائل صحیح بخاری، صحیح مسلم میں آج بھی موجود ہیں کہ جس سے ہم نابلد ہیں۔ راوی کہتا ہے اتا جبرائیل بنبی، جناب جبرائیل حضور کے پاس آئے، سرکار کی خدمت میں آئے۔ کب؟ کہ ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا ہے، ابھی پیغمبر نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، بعثت سے قبل جبرائیل آئے، نبی کی بارگاہ میں آئے۔ نبی کہاں پر ہیں؟ کہا غار حرا میں عبادت میں مصروف ہیں۔ کہا یا نبی اللہ، جناب خدیجہ آ رہی ہیں۔ دیکھیے جناب خدیجہ نے کیا کیا، آپ کے پاس آ رہی ہیں ایک ظرف لے کے، ایک برتن لے کر کہ جس میں کچھ کھانے اور پینے کی چیزیں ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں، فَقَرَأَ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، تو جناب خدیجہ کو پروردگار کا سلام کہیے گا، جناب خدیجہ کو پروردگار کا سلام کہیے گا اور میرا بھی سلام عرض کیجیے گا۔ تو جناب خدیجہ نے کیا کیا اسلام کے لیے کہ خود خالق کائنات جناب خدیجہ کو سلام کہلوا رہا ہے، اور جبرائیل سلام کہلوا رہے ہیں کس سے؟ پیغمبر سے، کہ جناب خدیجہ کو میرا سلام کہیے گا۔ اب آج یہ فرق ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ ہم جناب خدیجہ کو اور آل خدیجہ کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے۔ دیکھیں اصحاب پیغمبر اور آل پیغمبر، آل خدیجہ میں فرق کیا ہے
کہ جو اصحاب پیغمبر ہیں ان کے لیے دعا کی جاتی ہے رضی اللہ کہہ کر کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، کہا لیکن جو اہل بیت اطہار ہیں، جو جناب خدیجہ ہیں، جناب خدیجہ کی جو آل ہے، کہا اس کے لیے کبھی رضی اللہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے اوپر خود خدا سلام بھیج رہا ہو، جس کو خود خدا سلام کہلوا رہا ہو، کہ جس کا نام ہی سلام ہے، تو پھر اسے رضی اللہ کہنے کا کیا مطلب؟ کہا نہیں، جس ذات کو خدا نے سلام کیا ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بھی اسے سلام کریں، اس پر درود بھیجیں، اسے رضی اللہ سے خطاب نہ کریں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا ہوگا کہ آخر اس تاریک ماحول میں، بت پرستی کے ماحول میں، جناب خدیجہ کو پیغمبر کی معرفت، اس مقام کی حاصل کیسے ہوئی؟ جبکہ ابھی بعثت کا اعلان بھی نہیں ہوا۔ تو تاریخ کی ورق گردانی جب کریں گے آپ، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول کی ولادت سے پہلے کچھ یہودی علماء، کچھ عیسائی علماء، جنہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی کے آنے کا زمانہ آ رہا ہے، لہٰذا وہ اپنے زمانے کے آخری نبی کے انتظار میں تھے۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا اپنی کتابوں کے ذریعے کہ سرزمین مکہ پر اس آخری نبی کا ظہور ہوگا، تو انہوں نے اپنا کاروبار چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر مکے اور عرب کی سرزمین پر آ کر بستی بسا لی اس نبی کے انتظار میں۔ تو اس آخری نبی کے انتظار میں اور استقبال میں آنے والے لوگوں میں جو افراد تھے، وہ یا یہودی تھے جنہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، یا عیسائی تھے، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، یا وہ دین حنیف یعنی جناب ابراہیم کے دین پر باقی رہنے والے مسلمان تھے۔ تین طرح کی جماعتیں تھیں، تین طرح کے لوگ تھے جو سرزمین مکہ پر آ کر جنہوں نے اپنا گھر بسایا کہ تاکہ جب آخری نبی کا ظہور ہو تو ہم سب سے پہلے ان کے دستے مبارک پر بیعت کریں۔ تو مکے میں سماج اور سوسائٹی میں اگر دیکھا جائے تو چار دین اور مذہب کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے چار طرح کے لوگ تھے۔ کچھ یہودی تھے جو مکے اور اطراف مکہ میں تھے، کچھ عیسائی تھے، کچھ دین ابراہیمی پر باقی رہنے والے مسلمان تھے، اور کچھ بت پرست تھے۔ بت پرست بھی تھے، البتہ اکثریت بت پرستوں کی تھی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اکثریت بسنے والوں کی جو تھی وہ بت پرست تھے، جو کسی الہی دین کے پیرو نہیں تھے۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مذہب کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ سب کافر تھے پیغمبر کے علاوہ، کہا نہیں، پیغمبر کے علاوہ سب کافر نہیں تھے۔ اس زمانے میں بھی بہت سے ایسے تھے جو یہودی تھے، وہ بت پرست نہیں تھے، بہت سے ایسے تھے جو عیسائی تھے، وہ بت پرست نہیں تھے، بعض ایسے گھرانے بھی تھے کہ جو دین ابراہیم پر تھے، وہ بھی بت پرست نہیں تھے۔ اور جناب خدیجہ نہ یہودی تھی نہ عیسائی تھی، بلکہ دین ابراہیمی پر قائم رہنے والی خاتون تھی، یعنی ان کے آباء و اجداد سرزمین مکہ پر آ کر بسیرا کیا، کس کے انتظار میں؟ آخری نبی کے انتظار میں۔ اب یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب جناب خدیجہ سرزمین مکہ پر آئیں اور انہوں نے اپنے تجارتی کاروبار پھیلائے، اور اس کے بعد مکے کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے جب پیغام آیا تو آپ نے انکار کیا، یعنی وہ گویا کسی کے انتظار میں تھی کہ وہ جب آخری نبی آئے گا تو میں اس کی خدمت کو انجام دوں گی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔
تو یاد رکھیے جس طرح جناب آل محمد نے پیغمبر کے آباء و اجداد نے کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، کبھی بت پرستی نہیں کی تھی، کہ اسی طرح جناب خدیجہ نے بھی اور ان کے آباء و اجداد نے بھی کبھی بتوں کا سجدہ نہیں کیا، کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس لیے کہ جو بت پرست تھے ان کے خاندان کے، ان کے نام کے بت خانے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ صرف 2 خاندان ایسے تھے کہ جن کے نام کا بت خانے کعبہ میں نہیں تھا، ایک محمد کے آباء و اجداد یا خدیجہ کے آباء و اجداد تھے کہ جن کے نام کا بت خانے کعبہ میں نہیں تھا۔ لہذا یہ غلط خیال کہ پیغمبر کے آباء و اجداد کافر تھے، بت پرست تھے، یا جناب خدیجہ کے آباء و اجداد کافر تھے یا بت پرست تھے، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو ان کے نام کا بت بھی خانے کعبہ میں ملتا، اور تاریخ گواہ ہے کہ کن کن لوگوں نے کہاں کہاں سے خرید کر اپنے نام کا بت خانے کعبہ میں سجایا ہوا تھا، جس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود آپ سمجھتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر، جو بعد میں بڑے بڑے صحابی اور خلیفہ بن گئے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ انتظار کیوں کر رہی تھی؟ تو آپ کو انتظار تھا، آپ کسی کی منتظر تھی۔ اور اس کے بعد جب یہودیوں نے دیکھا، عیسائیوں نے دیکھا جناب خدیجہ کی عظمت کو، بزرگی کو، جلالت کو، وقار کو، تو انہوں نے ایسی روایتیں مسلمانوں کی کتابوں تک پہنچانے میں انہوں نے بہت بڑا کردار نبھایا ہے۔ کہا کہ وہ تو کوئی ایک بوڑھی عورت تھی، پیغمبر نے 40 سال کی عمر میں ان سے عقد کیا۔ یہ جناب خدیجہ کو بوڑھا بتایا جا رہا ہے، اور صرف بوڑھی نہیں تھی بلکہ وہ اس سے پہلے 2 بار عقد کر چکی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہودیوں نے بتائی، عیسائیوں نے یہ افواہ پھیلائی، پھر مسلمانوں کی حدیث کی کتابوں میں بھی یہ روایتیں آئیں، اور جب حدیث کی کتابوں کو جب آپ کھنگالیں گے تو بزرگ علماء اہل سنت نے یہ اعتراف کیا ہے کہ جناب خدیجہ عقد کے وقت ان کی عمر 40 برس کی نہیں تھی، یا 25 برس کی تھی، یا 28 برس کی تھی۔ یعنی یہ قول قوی ہے، لیکن عوام میں جو قول رائج ہے وہ ضعیف قول رائج ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ آپ کی عمر 40 برس کی۔ تو آپ 40 برس کی نہیں تھی بلکہ 25 برس کی تھی، یا 27 برس کی تھی۔ اور یہ 25 برس تک جو آپ پہنچی، 27 برس کی جو آپ ہوئی، کیوں ہوئی؟ جبکہ اتنے بڑے گھرانے کی خاتون تھی، کا صرف اور صرف محمد عربی کے انتظار میں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ کہ یہ 40 سال کا بوڑھا کیوں بتایا گیا؟ کہ ایک طرف جناب خدیجہ کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے، دوسری طرف پیغمبر پر لالچی ہونے کا الزام لگانے کے لیے، کہ ایٹومیٹک جب لوگ یہ سنیں گے کہ ایک 25 برس کے جوان نے، نبی نے 40 سال کی مالدار خاتون سے عقد رچایا ہے، تو سب کے ذہن میں سوال ابھرے گا کہ 25 سال کا جوان اگر 40 سال کی بوڑھی عورت سے عقد کر رہا ہے تو گویا اس عورت میں کوئی خوبی نہیں ہے بلکہ اس کے مال کی لالچ میں یہ شادی ہو رہی ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے، اور اس طرح کی 40 سال والی جو روایتیں آئی ہیں کتابوں میں، ان کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ ہر پڑھنے والے کے ذہن میں سوال ابھرے۔ لیکن اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے جب پیغمبر کا عقد ہو گیا تو لوگوں نے تانا دینا شروع کیا۔ تو ایسے موقع پر تانا کس کو دیا جاتا ہے؟ یہ سب تاریخ میں موجود ہے۔ تانا جناب خدیجہ کو دینا چاہیے یا رسول خدا کو؟ تانا دینے والوں نے جو تانا دیا ہے، جو توہین کی ہے کہ تم نے
کس گھرانے میں جا کے عقد کر لیا؟ کس کو؟ رسول خدا کو نہیں، جناب خدیجہ کو تنگ کیا کہ تم نے ایک یتیم سے عقد رچا لیا، جبکہ مکے کے بڑے بڑے سردار کی طرف سے پیغام آیا، تم نے ان سب کو ٹھکرا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عقد کی پہل پیغمبر کی طرف سے نہیں تھی۔ اگر عقد کی پہل پیغمبر کی طرف سے کی جاتی تو ہمارے ذہن میں اس سوال کا آنا بجا تھا کہ پیغمبر نے مال کی لالچ میں ہی عقد رچایا ہے، لیکن پہل پیغمبر کی طرف سے نہیں بلکہ خود جناب خدیجہ کی طرف سے ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے پیغمبر نے مال کی لالچ میں پیغام نہیں دیا تھا، بلکہ خود جناب خدیجہ کی دور رس نگاہوں نے پرکھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا کہ یہ محمد اگرچہ عبداللہ کا ایک یتیم بچہ ہے، اس کے پاس مال دولت نہیں ہے، مال دنیا نہیں ہے، لیکن اس کے سر پر اللہ کی طرف سے ایک تاج نبوت اور رسالت چمک رہا ہے کہ جس کو عام نظریں نہیں دیکھ سکتی، صرف جناب خدیجہ کی نظروں نے اسے دیکھا اور پہچانا اور پرکھا۔ تو باوجود اس کے کہ وہ مالدار تھی، باوجود اس کے کہ وہ ایک تاجر تھی، مکے میں آپ سے زیادہ کسی کے پاس مال و منال نہیں تھا، اور پیغمبر کے پاس ظاہری طور پر کوئی مال نہیں تھا، کوئی دولت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جناب خدیجہ نے پیغمبر کو چن کر اپنی ازدواجی زندگی کے لیے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ دیکھو جو تم نبوت کا اعلان ہونے کے بعد، معجزہ دیکھنے کے بعد جو تم سمجھتے ہو، ہم اعلان نبوت سے پہلے دیکھتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ جناب خدیجہ نے بعثت سے پہلے نبی کی نبوت کو سمجھا، رسالت کی معرفت حاصل کی، لہذا جتنے بھی پیغام آتے رہے سارے پیغاموں کو رکھ دیا۔ اور جس طرح جناب ابو طالب کے سلسلے میں اللہ نے اعلان کیا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے حبیب جب میں نے آپ کو یتیم پایا تو میں نے آپ کی تربیت کی، آپ کو سہارا دیا، آپ کی سرپرستی کی، جبکہ پیغمبر کی سرپرستی کس نے کی؟ پیغمبر کی حفاظت کس نے کی؟ کہا جناب ابو طالب۔ اس انسان کی عظمت کا کیا کہنا کہ جس کے فعل کو، جس کے کام کو خدا اپنا کام کہہ رہا ہے، یعنی جو کام ابو طالب نے انجام دیا اس کام کو خدا اپنی طرف نسبت دے رہا ہے۔ جناب ابو طالب کے عظمت کے لیے یہی ایک چھوٹی سی آیت کافی ہے کہ جس طرح جناب ابو طالب کے کام کو، ان کے فعل کو، ان کے عمل کو خدا نے اپنا عمل کہا، کہ اسی طرح جناب خدیجہ کے عمل کو بھی اپنا عمل کہا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جب میں نے آپ کو تنگ دست پایا تو میں نے آپ کو مالا مال کر دیا، میں نے آپ کو بے نیاز کر دیا، میں نے آپ کو غنی بنا دیا۔ تو اللہ نے تو آ کے غنی بنایا نہیں، بلکہ جناب خدیجہ کے مال سے اسلام کی ضرورتیں پوری ہوئیں۔ تو گویا جناب خدیجہ نے جو اپنا مال نثار کیا اسلام کے خاطر، اس عمل کو خدا اپنا عمل کہہ رہا ہے۔ جس طرح جناب ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل کہا، اسی طرح جناب خدیجہ کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور خود پیغمبر کی احادیث سے شریفہ میں یہ ملتا ہے کہ لم یستقم دین محمد الا بمال خدیجہ وسیف علی، کہ یہ دین اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اگر خدیجہ کا مال نہ ہوتا اور علی کی ذوالفقار نہ ہوتی۔ ابو طالب کی حمایت نہ ہوتی۔ یعنی اب اگر اسلام کو دیکھا جائے تو اسلام کو پروان چڑھایا ہے جناب خدیجہ نے،
اسلام کو پھلنے اور پھولنے کا موقع ملا ہے جناب خدیجہ کے مال کی بدولت، جناب خدیجہ کے ایثار کی بدولت، جناب ابو طالب کی حمایت کی بدولت۔ تو اب اگر اسلام کا خلاصہ کیا جائے تو اس سے سوا کچھ نہیں ہے کہ مال خدیجہ اور آل ابو طالب۔ اگر خدیجہ کا مال نہ ہوتا اور ابو طالب کی آل نہ ہوتی تو آج یہ اسلام ہم تک نہ پہنچتا۔ تو آخر میں بس ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب خدیجہ وہ ہیں، دیکھیے آج دین بھی آج باقی ہے اور آل رسول بھی آج باقی ہیں۔ یہ کس کی بدولت؟ جناب خدیجہ کی بدولت۔ یعنی جناب خدیجہ اگر کسی کے سر پر اپنا دست شفقت پھیر دیتی ہے تو وہ چیز ابدی ہو جاتی ہے، وہ چیز قیامت تک باقی رہنے والی بن جاتی ہے، چاہے وہ دین مصطفیٰ ہو یا آل مصطفیٰ ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ آخر میں آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو حضرات اس محفل مسرت کو برپا کرنے میں دامے درہمے سخنے کسی بھی طرح سے جو تعاون فرمایا ہے ان کو اللہ صحت و سلامتی عنایت فرمائے اور روز بروز ان کے کاروبار میں ترقی اور اضافہ فرمائے، ان کی مشکلات کو برطرف فرمائے۔ جو حضرات بیمار ہیں، جو مومنین مریض ہیں، انہیں شفاء عاجل و کامل عنایت فرمائے۔ خصوصاً ایک بندے مومن کہ جن کی آنکھ کا آپریشن ہونے والا ہے اور خصوصی التماس سے دعا ان کے لیے کہی گئی ہے کہ ان کی شفا کے لیے اور آپریشن کے کامیاب ہونے کے لیے سب مل کر 5 مرتبہ اما یجیب کی آیت کا ورد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ صلوات محمد وآلہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔